ہائے ہائے گٹھڑی باندھ لی میرا مال کوئی لے کر کے گھر تک جائے. حبیب اجمی اللہ کا ولی ہے, بغداد میں رہتا ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا, میں مزدور کو تلاش کرنے لگا. حضور تلاش کرتے کرتے میری نظر ایک 12 سال کے بچے پہ پڑ گئی. کتنے سال کے؟ سمجھتے ہیں 12 سال کے بچے پہ پڑ گئی. حضور جب 12 سال کے بچے پر میری نظر پڑی, میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہا مزدور ہوں. میں نے کہا میری پوٹلی لے کے چل, تجھے تیری مزدوری میں دے دوں گا. بچے نے کہا پوٹلی کا وزن زیادہ ہے, میری عمر کم ہے, اتنا نہیں لے جا پاؤں گا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں کسی جوان کو لے لوں گا. بچہ رونے لگا, کہنے لگا میرے گھر میں فاقہ ہے. میری ماں امیروں کے برتن صاف کر کے میرا پیٹ پالتی تھی, میری غیرت کو گوارا نہ ہوا. میں نے کہا ماں میں نے ہوش سنبھال لیا ہے, اب امیروں کے برتن تو صاف نہیں کرے گی, گھر میں بیٹھ, تیرا بیٹا جتنا بھی ہو سکے گا کما کے لایا کرے گا, تیرے گھر کا چولہا جلایا کرے گا. با وفا بیٹے وہی ہیں جو والدین کی پریشانی کو سمجھیں. جب تم جوان ہو جاتے ہو نا اور تمہاری شادیاں ہو جاتی ہیں, تمہارے بچے ہو جاتے ہیں, جب تم باہر کماتے ہو نا تو تم فون کر کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہو میں فلاں ٹائم آؤں گا, فلاں دن آؤں گا, کیا منگاؤ گی؟ اپنے بیٹے بیٹی سے پوچھتا ہوں میرے بیٹے تو کیا منگائے گا؟ ایک بار فون پہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے بھی پوچھ لیا کر, میرے باپ میں حیدرآباد سے فلاں تاریخ میں آؤں گا, تو بتا اپنے لیے کیا منگائے گا؟ میری ماں تو بتا اپنے لیے کیا منگائے گی؟ اور ایک بات سن لے, یہ جملہ کلیجے کو شاید چیر جائے. اپنے بیٹے سے پوچھنا, تیرا بیٹا کہے گا باپ حیدرآباد کی مٹھائی لانا, تیری بیوی کہے گی او میرے شوہر بنارس کی مشہور ساڑی لے کر کے آنا, تیرا بیٹی کہے گی او میرے باپ فلاں چیز لانا. ایک بار اپنی ماں سے پوچھ کے دیکھنا ماں تیرے لیے کیا لاؤں؟ تیری ماں کا جواب ہوگا میرے لال تو خیریت سے آ جا, یہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. تیری ماں یہ کہے گی ایک بار تو خیریت سے آجا میرے لال, یہی میرے لیے تحفہ ہے. مجھے حیدرآباد کا جو ہے سوٹ نہیں چاہیے, مجھے بنارس کی ساڑی نہیں چاہیے میرے لال, مجھے کوئی مشہور چیز نہیں چاہیے, مجھے تو تیرا وجود چاہیے. اور میرے بھائی ذرا کان کھول کر کے سننا, کہنے لگا میری ماں گھر میں فاقے سے بیٹھی ہے, اگر تیری پوٹلی نہ لے کے گیا تو ہو سکتا ہے خالی ہاتھ واپس جانا پڑے. شام کو اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پوٹلی میں وزن اگرچہ زیادہ ہے, میرے سر پر رکھوا دے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں لے کے چلتا ہوں. کہنے لگا میں نے سر پہ پوٹلی رکھوا دی, 3 دینار کی مزدوری طے ہو گئی بچے سے. کتنی ہو گئی تھے بھائی؟ اور پوٹلی میں نے سر پر رکھوا دی, بچہ لے کے چلا. وقت بڑا کم ہے میرے پاس, جلدی سے سنیں. صحیح بات تو یہ ہے میں وہ خطیب ہوں جو 2 گھنٹے میں میرا سینہ گرم ہوتا, میں صحیح بتا رہا ہوں. ہاں 2-2.5 گھنٹے جب تک نہ بولوں مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں بولا ہوں. مگر آج ٹائم بہت کم ہے, میں آج 12 بجے تک بس میرا ٹائم ہے. 12 سے پہلے مجھے تقریر ختم کرنا, 12 کے اوپر نہیں جانا, ٹھیک ہے؟ اس لیے ہاں آج میں نے بس 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10-5 منٹ بس بولنا, 12 کے نیچے نیچے. سارے لوگ بولے ایک بار ذرا سبحان اللہ. کہنے لگا بچے کو 3 دینار کی مزدوری طے کر کے میں نے پوٹلی جب سر پہ رکھائی نا تو بچے کے قدم ڈگمگانے لگے, کیونکہ وزن زیادہ تھا عمر تھوڑی تھی, ہے نا؟ وزن زیادہ تھا عمر کم تھی. بچے کے قدم ڈگمگائے, بچے کا سانس پھولنے لگا, مگر ہمت کر کے بچہ آگے بڑھنے لگا. بچہ ہمت کر کے آگے بڑھا, کہنے لگا حضور میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا. بچے کا گزر ایک بستی سے ہوا, ظہر کا وقت ہو چکا تھا, دوپہر کا وقت ہو گیا تھا. اس بستی میں مؤذن ظہر کی اذان پڑھ رہا تھا. بچے کے کان میں اذان کا آواز آیا, بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی. میں نے کہا بیٹا کیا بات, تھک گئے کیا سانس پھول گیا کیا, پوٹلی کو زمین پہ کیوں رکھ دیا؟ بچے نے جواب دیا تھکنے کی وجہ سے نہیں رکھا ہے, ارے اذان ہو رہی ہے کہ تجھے آواز نہیں آتی, اب پہلے نماز ادا کروں گا اس کے بعد تیرا کام کروں گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت سید شباہت حسین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بیٹھیں, تشریف رکھیں. خطیب الہند حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ کی آمد آمد ہوئی. جیسا کہ میں نے بتایا تھا میرے بعد حضرت کا خطاب سنو, بہت جلدی بیٹھ جائیے بھائی, کھڑا کوئی نہیں, بیٹھ ایک دم بیٹھ, بالکل کھڑا کوئی نہیں, بالکل کھڑا کوئی نہیں. سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے, دونوں ہاتھوں کو بولے سرکار کی آمد,
زور سے سرکار کی آمد. ارے اور زور سے لے رہا ہوں سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. بس بیٹھ جاؤ, نیٹ ورک آ گئے آپ کے ماشاءاللہ. خطیب ہند آ گئے اور آپ کے نیٹ ورک آ گئے. بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی اور جواب کیا دیا جو تم بھول گئے. اذان ہو رہی تھی, ان بچوں کو یاد ہے. ہائے 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 ہائے. کہنے لگا پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد تیرا کام کروں گا. ہائے ہائے, کاش ہمارے بچوں میں یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ کام بعد میں کریں, نماز پہلے پڑھیں. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا, میں نے بچے سے پوچھا بیٹا نماز تم پڑھو گے, تم میرے مزدور ہو, اگر میں نماز پڑھنے نہ دوں تو؟ بچے نے جواب دیا اگر نماز پڑھنے منع کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور میں نے کہا نماز پڑھنے دوں تو بچے نے کہا اگر نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے دینا تو مجھے 1 دینار کی مزدوری کم دے دینا. 1 دینار مزدوری 3 کی جگہ مجھے 2 دے دینا, چلے گا مگر مجھے نماز پڑھنے دے. میں نے کہا بیٹا جب شام کو گھر جاؤ گے تمہاری ماں کے ہاتھ میں 2 دینار کی مزدوری رکھو گے, تمہاری ماں پوچھے گی میرے لال روزانہ 3 دینار کما کے لاتے تھے, آج 1 دینار کم کیوں ہے, تو تم کیا جواب دو گے؟ کہنے لگا سن میری ماں میری مزدوری کا حساب بعد میں لیتی ہے, ایک حساب پہلے لیتی ہے. کہا کون سا؟ کہا میری ماں جب میں مزدوری جا کے دیتا ہوں تو کہتی ہے مزدوری کا پیسہ بعد میں دینا, پہلے یہ بتا فجر کہاں پڑے ہو, ظہر کہاں پڑے ہو, عصر کہاں پڑے ہو, مغرب کہاں پڑے ہو. اگر میری ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ نہیں لیتی, کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے کو تیری ماں استعمال میں نہیں رکھتی. کیا کہنے, واہ سبحان. تبھی تو اگر باپ دین سیکھ جائے تو گھر کی دہلیز تک دین آتا ہے, اور ماں دین سیکھ جائے تو نسلوں تک دین چلا جاتا ہے. تم دعائیں کرتے ہو یا اللہ خالد بن ولید پیدا کیوں نہیں ہوتا, یا اللہ موسیٰ بن نصیر پیدا کیوں نہیں ہوتا, محمد بن قاسم پیدا کیوں نہیں ہوتا. جو لڑکی بال کھول کے بازاروں میں گھومتی ہے نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑتی, اس کی کوکھ سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا. اور آج تک دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اسی لیے کہ حسین پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر فاطمہ کی کوکھ ہو جائے تو دوسرا حسین ہو جائے. فاطمہ جیسی کوکھ نہیں ہے, اس لیے حسین جیسا کوئی مال نہیں. چاہتے ہو کہ گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو تو بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا, انشاءاللہ کوئی غلام حسین پیدا ہو جائے. بچے نے کہا میری ماں میرے نمازوں کا حساب لیتی ہے, نماز اگر چھوڑ دو تو اس دن کی مزدوری میری ماں استعمال میں نہیں لاتی. کاش آج کی مائیں اپنے بچوں کو جب کمانے بھیجے تو یہ کہہ کے بھیجے کرے میرے لال چاہے تھوڑا کم کما لینا مگر میرے لال نماز چھوڑ کے نہ کمانا, میرے لال نمازیں پڑھ پڑھ کے کمانا. تو سعودی جا رہا, دبئی جا رہا, کویت جا رہا, حیدرآباد جا رہا, چینئی جا رہا, مدراس جا رہا, بنگلور جا رہا, دہلی جا رہا, کلکتہ جا رہا, میرے لال جا, میرے لال جا, ڈیوٹی کرنا مگر نمازیں پڑھ پڑھ کے کمانا. او ماں میرے جملے کان کھول کے سنو, اگر تمہارے لال نمازیں پڑھ پڑھ کے کما کے لائیں گے تو ان کی کمائی میں برکت ہوگی, برکت ہوگی, اور اتنی برکت ہوگی, اتنی برکت ہوگی کہ تجھے سنبھال نہ ملے. کہنے لگا بچے کا جب یہ جملہ سنا, میں تو ظالم آدمی تھا, حبیب اجمی سے کہتا حضور مگر بچے کا یہ جملہ میرے دل پہ گھر کر گیا اور دل پہ اثر کر گیا. کبھی کبھی بڑے بڑے سخت دل پہ بڑی آسان سی بات اثر کر جاتی ہے. میرے دل پہ اثر کر گیا, دل پہ بچے کی بات کا اثر ہوا, محبت کے چراغ جلنے لگے. محبت کے چراغ, اور جب محبت کے چراغ جلے, جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کے لیے مال نہیں دیکھا جاتا. میں نے کہا بیٹا تیرے جملے نے دل جیت لیا, ہوں تو شرابی, جواری, سٹے باز, ہوں تو بہت بڑا عیار مکار, لیکن یار کیا کروں, تیرا جملہ ایسا تھا کہ دل جیت گیا. کبھی کبھی برے آدمی کو بھی نا اچھی بات بہت اچھی لگ جاتی ہے. ہاں یہ بات حقیقت ہے, دل پہ اثر کر گیا. جا نماز پڑھ لے, پھر 1 دینار بھی کم نہیں کروں گا, تجھے تیری مزدوری پوری دے دوں گا.
جا پڑھ لے نماز۔ بچہ گیا نماز پڑھنے، میں پوٹلی کی رکھوالی کرتا رہا۔ حبیب اجمی سے کہتا ہے لیکن دل میں محبت ہو گئی، اور محبت دوستی کی نشانی ہے۔ محبت کیا ہے؟ دوستی کی نشانی۔ آج دوستی ہو رہی ہے مطلب کے لیے، اور میرے بھائی دوستی مطلب کے لیے نہیں ہوتی ہے، دوستی وفا نبھانے کے لیے ہوتی ہے۔ کہنے لگا مجھے محبت ہو گئی، جب محبت ہو گئی بچہ جلدی سے نماز پڑھ کے آیا۔ سب سے پہلا نمازی اگر مسجد سے کوئی نکلا تو میرا مزدور بچہ تھا۔ میں نے کہا بیٹا ابھی کوئی نہیں نکلا، اتنی جلدی کیسے نکل آئے؟ بچے نے کہا تیرا مزدور ہوں، بس فرض نماز پڑھ کے نکل آیا، سنت نفل بچ گیا ہے، گھر جا کے پوری کروں گا، اگر تجھے تکلیف ہوتی تو میری روزی حرام ہو جاتی۔ مزدور بھی تو ہوں تیرا میں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو، سنت اور نفل گھر پہ پڑھا جا سکتا ہے اور فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے؟ کہنے لگا حبیب اجمی سے عرض کرتا حضور 12 سال کا بچہ اور شریعت کا اتنا مسئلہ پھٹافٹ معلوم۔ میں نے کہا میرے لال کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ بچہ رونے لگا، کہنے لگا مدرسے میں پڑھنے کا موقع ہی کا ملا، جب عمر پڑھنے کی آئی تو بازاروں میں مزدوریاں کرنے لگ گئے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ جب زمانہ سو جاتا ہے، میری ماں عشاء کی نماز پڑھ کے سوتی نہیں، مجھے دین کا سبق پڑھاتی ہے۔ میرا مدرسہ بھی میری ماں ہے، میرا ٹیچر بھی میری ماں ہے، میری معلمہ بھی میری ماں ہے۔ کہنے لگا بچے نے اتنا کہا تو دل میں محبت کا ایک چراغ اور جل گیا یار، اور محبت ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، یہ پوٹلی میرے سر پر رکھوا دو اور تو خالی میرے ساتھ پیدل پیدل چل۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا درد اپنا درد ہو جاتا ہے۔ برو ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب کا درد اپنا درد ہے، محبوب کی خوشی اپنی خوشی، محبوب کا غم اپنا غم، محبوب کی بھلائی اپنی بھلائی۔ بیٹا یہ پوٹلی میرے سر پر رکھا، تو پیدل پیدل چل، میرا گھر آئے گا تجھے تیری مزدوری دے دوں گا۔ جب گھر آئے گا، محبت ہوتی ہے نا۔ آپ نے چائے پینا، آپ کیا کہتے ہو سید صاحب ذرا یہ گھونٹ مار کے جھوٹا کر دو، محبت۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ دوسرے کا جھوٹا تو 7 مرتبہ جب تک گلاس دھل نہ لے تیرے دل کو سکون نہ پہنچے۔ مگر محبت ہے، حضرت جھوٹا کر دو، حضرت نے ایک گھونٹ لیا تجھے دے دیا اور تو تبرک سمجھ کے پی گیا۔ محبت ہی تو ہے بھائی۔ آل رسول ہے بے شک، لیکن ہے تو انسان، بشر تو ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن محبت، اور جب محبت ہوتی ہے نا تو محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ یاد ہے زور سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ محبوب کی گلی کے کانٹے بھی پھولوں سے اچھے لگتے ہیں جب محبت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو آئے ہائے۔ کہنے لگا، میں نے کہا بیٹا رکھا دینا میرے سر پہ پوٹلی، میں چلتا ہوں لے کے گھر آئے گا تجھے تیری مزدوری دوں گا۔ بچے نے کہا میری ماں نے کہا بیٹا جو کام کرنا نہیں اس کا لینا نہیں۔ تو چاہتا ہے کہ 3 دینار لوں تو کام مجھے کو کرنا پڑے گا، حرام کا نہیں لیتا۔ اور آج تو یہ فیشن چل رہا ہے، ہاسپٹل میں مریض بھیج رہا تو ڈاکٹر سے فون کر کے کہہ رہا میں مریض بھیج رہا ہوں، میرا الگ رکھنا حصہ۔ پیشاب کی جانچوں پہ کمیشن، خون کی جانچ پہ کمیشن، آپریشن پہ کمیشن، ادھر مرنے جا رہا مریض آپریشن کے لیے، ادھر ڈاکٹر سے کمیشن بھی ہو رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کمیشن کھاتے ہو، نام کمیشن کا دے دیا، ارے دلالی ہے دلالی۔ شراب کو بیئر کہہ دیں تو کیا جائز ہو جائے گی؟ نام بدلنے سے کیا جائز ہوتا ہے؟ جس پر تیرا حق نہیں ہے مت لے۔ قبر میں خدا کی قسم ایسے درے پڑیں گے نا، یہ جس فنا کے لے کے گیا نا حرام کھا کے، قبر کے کیڑے مکوڑے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے، نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ کیا سمجھتا ہے؟ دلالی ہے، کمیشنیں چل رہی ہیں، اور اس پر بڑا خوش ہے کہ میری تو انکم بہت زیادہ ہو گئی۔ اور میرے بھائیوں اپنے لقموں کا جائزہ لو، اگر تیرے گھر حرام کا لقمہ آتا ہے تو اس حرام کے لقمے کو روک دے، اس لیے کہ تیری نسلوں کو تباہ کر دے گا وہ حرام کا لقمہ۔ کہنے لگا اگر چاہتا ہے میں مزدوری لوں تو پوٹلی تو میرے سر پہ ہی رکھانا ہوگی۔ کہنے لگا ایک محبت کا چراغ اور جل گیا۔ ہائے ہائے، آپ کو بھی محبت ہونے لگی ہوگی اس بچے سے، کاش تمہارے بچے ایسے ہو جائیں۔ میں منع نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر انجینئر نہ بناؤ،
ضروری نہیں کہ مولانا مفتی بناؤ، سب کے لیے ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ماسٹر، پروفیسر، پائلٹ بناؤ، لیکن محبت رسول کا دودھ سب سے پہلے پلاؤ۔ تیرا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، عاشق رسول ہونا چاہیے، جائز ناجائز کا فرق ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی میرا کان کھول کے سن لے، میرا کان کھول کے سن لے، کہنے لگا میں نے پوٹلی حضور بچے کے سر پر رکھوا دی، حبیب اجمی کی بارگاہ میں روتا جا رہا، بیان کرتا جا رہا، بچے کے سر پہ پوٹلی رکھوا دی، بچہ چل رہا تھا، پوٹلی بچے کے سر پہ تھی، وزن مجھے لگ رہا تھا، اس لیے کہ محبوب کا درد اپنا درد ہو جاتا ہے، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا جا رہا تھا، یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے، یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے، کیا زمانہ ہے، کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ گھر آ گیا، جب گھر آیا بچے نے پوٹلی ڈالی، بچہ پسینے میں نہایا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹا 1 منٹ رک، سارا پیسہ ختم ہو گیا، بیگم سے لا کے دیتا ہوں۔ میں اندر گیا، پوٹلی کھینچ کر لے گیا، میں نے بیگم سے کہا بیگم 3 دینار تو مزدور دروازے پر کھڑا ہے۔ بیگم نے تھیلے سے 3 دینار نکالا، میں نے مزدور کا پورا قصہ ہی سنا دیا۔ بیگم کیا پتہ ہے 12 سال کا نمازی ہے، 12 سال کا چہرے پہ حزن کی برزات ہے، 12 سال کا حلال کھاتا ہے، 12 سال کا دین و شریعت کا مسئلہ جانتا، 12 سال کا عالم دین کی طرح باتیں کرتا۔ بیگم تو آج مگن تھی، چمک دھمک کا جوڑا پہن کے، کیوں مگن تھی؟ آج برتھ ڈے تھا۔ کہنے لگی شرابی آتا تھا تو گھر کے اندر لاتا تھا، جواری آتا تھا تو گھر کے اندر لاتا تھا، اللہ والا آیا دروازے پہ چھوڑ آیا، ارے اسے گھر کے اندر لے آ، قدم پڑے گا تو گھر میں رب کی رحمت برسے گی، لے آ۔ کہنے لگا میں گیا بچے کے پاس، میں نے کہا بیٹا 3 دینار یہ لو، دوپہر کا وقت ہے، تجھے بھوک لگی ہوگی، میرے دسترخوان پہ کھانا تیار ہے، 2 لقمے کھانا کھا کے چلے جانا، میرے بچے کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بچے نے منع کر دیا نہیں کھائیں گے، سنو گے تڑپ جاؤ گے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور، میں نے پوچھا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ بچے نے جواب دیا روزہ دار ہو اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ ایک محبت کا چراغ اور جل گیا، ہائے ہائے ہائے، اب تو چراغ ہی جلتے چلے جا رہے ہیں، ایک محبت کا چراغ اور جل گیا۔ تمہارے اگر عمل اچھے ہونا تو بڑے سے بڑا بدماش بھی تمہارے سامنے جا کے نا اپنی جبین عقیدت کو خم کر دے گا۔ عمل اچھے ہونے چاہیے، عمل اچھے۔ خواجہ کی چوکھٹ پر بڑے بڑے برے بھی جاتے ہیں مگر وہاں جا کر عقل نہیں دکھاتے ہیں، سب یوں ہوتے ہیں حضور۔ تیرے عمل اگر اچھے ہوں تو بڑے بڑے کر و فر والوں کو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے جھکا دے گا۔ کہنے لگا بچوں نے کہا روزہ ہے، میں نے کہا بیٹا رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تیرا کیسا روزہ؟ کہنے لگا آنکھ کھولی تو ماں کو روزہ رکھتا ہوا پایا، عادت سی پڑ گئی اپنی بھی روزہ رکھنے کی۔ میں نے کہا بیٹا تیرا روزہ ہے صحیح، لیکن شام کی دعوت قبول کر لے۔ آپ لوگ بیٹھے رہے اور سنتے رہے۔ ہاں اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ ہاں توجہ کرو بس۔ کہنے لگا بچہ گھر میں آ گیا، میں نے کہا شام کے افطار کی دعوت قبول کر لے۔ بچے نے افطار کی دعوت قبول کر لی۔ عظمت بھاگلپوری صاحب کی آمد ہو گئی، آپ بھاگیے گا نہیں، سنیے گا ضرور سے، بولیے سبحان اللہ۔ بچے سے کہا افطار کی دعوت قبول کر لے، میرے گھر افطار کر کے چلے جانا۔ بچے نے افطار قبول کر لی، گھر میں آ گیا۔ میری بیوی نے جب بچے کو دیکھا نا تو دیکھتی رہ گئی۔ بہت دیر کے بعد میری بیوی نے پلک جھپکا۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگی جتنوں کی دعوت کر کے آیا تھا نا سب کو منع کر دے، سب کو زور سے بولیے منع کر دے۔ میں نے کہا کیا بات، پارٹی کینسل؟ میری بیوی نے جواب دیا پارٹی کینسل نہیں، دعوت کینسل۔ آج کسی دنیا دار کی پارٹی نہیں ہوگی، آج میرے گھر پہ ایک روزہ دار کی پارٹی ہوگی۔ ایک نظر میں میری بیوی نے بھانپ لیا اللہ والا آیا ہے، ارے ان کی خدمت کر کے کیا ملے گا، اس کی خدمت کر کے سب کچھ مل جائے گا۔
شام کو طرح طرح کے کھانے بن گئے، مغرب کا وقت آیا، میرے دسترخوان پہ بچے نے افطار کیا، نماز مغرب ادا کیا، نماز مغرب ادا کر کے جانے لگا، میری بیوی نے اشارہ کر کے کہا اسے روک لے، یہ جب سے آیا ہے میرے گھر میں رب کی رحمت جھماجھم برس رہی ہے، ارے یہ فجر پڑھ کے چلا جائے گا، پوری رات میرے گھر میں رب کی رحمت جھماجھم برستی رہے گی۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا رات ہو گئی، صبح فجر پڑھ کے چلے جائیے۔ بچے نے یہ بھی قبول کر لیا اور مہمان خانے میں چلا گیا، بس 2-3 منٹ کی بات۔ میں نے بچے کو کہا بیٹا یہ مہمان خانہ ہے، یہ تیرا روم ہے، یہاں آرام کر۔ اب بچہ مہمان خانے میں گیا، دروازہ لگا لیا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا تو بھی کھانا کھا لے۔ حبیب اجمی سے کہتا مجھ سے کہا حضور میری بیوی نے جب کھانے کی بات چھیڑی تو مجھے کسی کی یاد آئی۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں کس کی یاد آئی؟ عرض کرنے لگا حضور میری ایک جوان بیٹی تھی جس جو پیروں سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، نہ ایک قدم چل سکتی تھی، نہ ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی تھی، اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، اسے کھانا یا تو میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا یا میری بیوی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ حضور جب میری بیوی نے کہا کھانا کھا لو تو میں نے کہا شریک حیات وہ بیٹی فاقے سے کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی، کھانا دے، پہلے بیٹی کو کھلاؤں گا بعد میں کھاؤں گا۔ جب بیٹی کے کمرے میں کھانا لے کے گیا بیٹی بولی باپ آج اتنی دیر کس لیے؟ میں نے کہا بیٹی مہمان ایسا آیا ہے جس کی وجہ سے تجھے بھول گیا۔ بیٹی نے کہا کیسا مہمان ہے مجھے تو آج بھول گیا؟ آج تک نہ بھولا آج بھول گیا۔ میں نے کہا بیٹی مہمان ایسا ہے تجھے تو تجھے میں خود کو بھول گیا۔ میں نے بھی نہیں کھایا اور میں نے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے اور مہمان کا قصہ بتایا۔ بیٹی مسکرا کے بولی اگر اتنا نیک مہمان ہے تو پوری رات بھی نہ کھلاتا تب بھی میں شکوہ نہ کرتی۔ میں بیٹی کو کھلا کے منہ دھلا کے چادر اڑا کے دروازہ لگا کے اپنے کمرے میں آ کے کھانا کھا کے سو گیا۔ آدھی رات پورے بغداد میں سناٹا۔ کہنے لگا حبیب اجمی سے حضور میں سو رہا تھا، میرا مہمان اپنے کمرے میں، میری بکلان معذور بیٹی اپنے کمرے میں، آدھی رات پہ میرے دروازے پہ کمرے کے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ میری آنکھ کھلی، میں نے پوچھا کون؟ دروازے سے آواز آئی او باپ ذرا دروازہ کھول تیری بیٹی کھڑی ہے۔ کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے؟ تیری بیٹی کھڑی ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا یا اللہ میری بیٹی تو ایک قدم نہیں چل سکتی، میری بیٹی تو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ نہیں کھا سکتی، میری بیٹی آدھی رات میں میرے دروازے پہ کیسے کھڑی ہے؟ میں حیرت میں پڑ گیا، سانسیں تیز ہو گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو خدا کی قسم میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، دنیا کے حکیموں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، اور بیٹی رات رات میں تیرا کس نے علاج کر دیا؟ بیٹی مسکرا کے بولی او باپ جب تو کھانا کھلا کے چلا گیا نا تو میں رات بھر کروٹ پہ کروٹ لیتی رہی، مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے کہا مولا مجھے دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، لیکن جو میرے گھر میں آج مہمان بنا ہے بہت ہی نیک بچہ ہے، نیکوں کے صدقے میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگر میرا مہمان واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے۔ اتنا کہنا تھا او میرے باپ میرا بدن اچھا ہو گیا، میرا پیر بھی اچھا ہو گیا، میرا جسم اور ہاتھ بھی اچھا ہو گیا۔ باپ نے اتنا سنا تو چھوڑتا جا رہا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا۔ بیٹی کہہ رہی تھی نگاہ ولی میں وہ تاثیری دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہنے لگی او باپ جب مہمان اتنا اچھا ہے جس کے وسیلے سے میری دعا قبول ہو گئی تو وہ مہمان کی زیارت بھی کرا دے۔ میں نے کہا بیٹی چل وہ اپنے کمرے میں ہے زیارت کرا دیتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو جب مہمان کے کمرے کی طرف لے کے چلا تو کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ یہ دستار بندی والے بچے ہیں، بہت جلدی ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی، اب میری طرف دیکھیں اور یہ آخری بات بس 1 منٹ کی بھی نہیں ہے، سن لیں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خوب دیکھنا، بات پوری سن لیں آپ۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ مہمان غائب ہے، بستر خالی ہے۔ میری بیٹی بولی باپ مہمان کہاں گیا؟ میں نے کہا بیٹی میں بھی حیرت میں ہوں، میں نے اسی کمرے میں سلایا تھا، کہاں گیا؟ جب میں نے بستر کو غور سے دیکھا تو بستر خالی تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا بستر پہ پڑا تھا۔
میں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے۔ اللہ والا اپنے آپ کو چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ ہمارا راز کھل گیا ہے اس لیے ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اور کہنے لگا حضور اس کی دوسری لائن میں لکھا تھا میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اگر واقعی سچی محبت ہو گئی ہے تو آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، اگر دنیا میں نہ مل سکا تو کیا ہوا، وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ اور آخری لائن لکھا تھا، تقریر کی بھی آخری لائن اور پرچے کی بھی آخری لائن۔ حبیب اجمی سے کہہ رہا حضور جو پرچہ اپنے بستر پہ یہ بچہ چھوڑ کے گیا 3 لائن لکھا تھا، پہلی لائن میں لکھا تھا میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ راز کھل گیا، دوسری لائن میں لکھا تھا اگر واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو توبہ کر لینا، اگر دنیا میں نہ مل سکا تو میدان محشر میں ملوں گا، اور تیسری لائن میں لکھا تھا تو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لوگوں کو ستاتا تھا، اگر واقعی تجھے کچھ چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ایک بار مانگ کے دیکھ، جو مانگے گا مل جائے گا، جو مانگے گا وہ مل جائے گا۔ تو نے ابھی ابھی سچی توبہ کی ہے، اور جو سچی توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ ان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ مانگ۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار اب تو دل سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی، دنیا کی چاہت نکل گئی تھی، اب تو دنیا کی دولت کی کوئی آرزو ہی نہیں رہ گئی تھی، میں نے توبہ کی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، اس بچے سے کیا محبت کی میری تو لائف ہی چینج ہو گئی۔ آخری سطر میں لکھا تھا جو مانگے گا مل جائے گا، مانگ لینا۔ کہنے لگا حضور مانگنے کے لیے پھر سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جا کے میں نے مانگنا شروع کیا، اب دنیا تو دل میں تھی نہیں کہ میں دنیا کو مانگتا، سجدے میں جا کے مانگنا شروع کیا۔ کیا مانگا؟ بیگم شاہ غارسی اس کے مانگنے کو بیان کرتے ہیں، یہ جھومتا جا رہا تھا اور مانگتا جا رہا تھا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں اور تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ 3 دوستیاں کامیاب ہیں، اللہ کی دوستی، رسول اللہ کی دوستی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی دوستی، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کی جماعتی ہے جو غالب آنے والی ہے۔ میرے بھائی آپ دوستی کرو تو ان 3 دوستیوں کو چن لو، انشاءاللہ زندگی بن جائے گی۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔